BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. شمالی پاکستان میں ہزاروں عام شہری ریاست اور شدت پسندی کے مارکے کی قیمت جانوں کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء سے بھی ادا کرتے ہوئے. کوئی اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ نہیں ہوتے, وہ عام سویلین ہوتے. بم بلاسٹ میں وہ لوگ جو ہے انجرڈ ہو جاتے ہیں یا ان کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. جدید تحقیق کے کمپیوٹر اور جدید ذرائع تعلیم میں مددگار ہونے سے زیادہ خراب نتائج کی وجہ بن رہے ہیں. اور اگر خوش قسمتی سے آپ بھی اس ٹرین میں ہیں تو پیانو کی دھنوں سے لبریز سفر کے ایک ٹکٹ میں 2 مزے لینا نہ بھولیے گا. برطانیہ کی ایک تنظیم ایکشن آن آرمڈ وائلنس کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں دھماکہ خیز مواد سے متاثر ہونے والے ممالک کی فہرست میں پاکستان 4تھے نمبر پر ہے. ان واقعات میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں میں سے 78% عام شہری تھے. انہی لوگوں میں پاکستان کے قبائلی اور شہری علاقوں کے وہ ہزاروں لوگ بھی ہیں جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں. ان لوگوں کے لیے اب پلاسٹک کے مصنوعی اعضاء امید کی ایک کرن ہے. پشاور میں ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان ایسے ہی مصنوعی اعضاء بنانے اور انہیں استعمال کرنے کی تربیت دینے کے ایک مرکز گئے. یہ مصنوعی ٹانگیں معذور افراد کی زندگی بھر کا سہارا بننے جا رہی ہیں. بے ساکھیوں اور ویل چیئر سے نجات کے لیے پلاسٹک سے بنے ان اعضاء کو ترجیح دی جاتی ہے. بارودی سرنگ یا بم دھماکے میں اگر جان بچ جائے تو زندگی بھر کی معذوری گھیر لیتی ہے. ان معذوروں میں پاڑا چنار کے زینت علی شامل ہیں جو اپنے کھیتوں میں ٹماٹر چن رہے تھے کہ ان کا پاؤں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا گیا. صبح 9 بجے کا وقت تھا. کھیت میں کسی نے بم نصب کیا تھا جس سے دھماکہ ہوا. اس کے بعد گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے. ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے. تقریباً 15-16 دن سے یہاں ہیں. اس سے پہلے بھی 3-4 مرتبہ آ چکے ہیں. اب ڈاکٹر کہتے ہیں کہ پھر نہیں آنا پڑے گا. زینت علی کی ٹانگ کا ناپ لیا گیا ہے اور اب انہیں اس چیز کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ وہ چلنے پھرنے لگ جائے. زینت علی نے کہا کہ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ 3 سے 4 روز میں وہ مکمل طور پر چلنے پھرنے کے پھر قابل ہوں گے اور پھر ایک مرتبہ وہ اپنے کھیتوں میں جا کر کام کریں گے اور اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے وہ کچھ کما کر لا سکیں گے. پشاور کے ایک مرکز میں 5 سالوں کے اندر 4000 کے لگ بھگ ایسے مریض مصنوعی اعضاء کے لیے آئے ہیں جو دھماکوں اور فائرنگ میں اپنے جسم کے قیمتی اعضاء گنوا بیٹھے ہیں. ماہرین کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ آگہی نہ ہونے کی وجہ سے یہاں نہیں آ پاتے. کوئی اپنے اسکولوں کو جاتا ہے, کوئی اپنے کاروبار کو جاتا ہے, وہ بم بلاسٹ کے زد میں آ جاتے ہیں تو وہ عام سویلین لوگ ہوتے ہیں. کوئی اسپیسیفکلی ٹارگیٹڈ نہیں ہوتے, وہ عام سویلین ہوتے ہیں. بم بلاسٹ میں وہ لوگ جو ہے انجرڈ ہو جاتے ہیں یا ان کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں. تو اس طرح کے پیشنٹ ہمارے پاس زیادہ آتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فاٹا اور خیبر پختونخوا سے لاکھوں لوگ بے گھر, ہزاروں ہلاک اور زخمی ہوئے, جن میں ایک بڑی تعداد اب معذور بن چکی ہے. لیکن جنگ ہے کہ اب بھی جاری ہے. عزیز اللہ خان, BBC نیوز, پشاور. اس بارے میں ہمارے فیس بک کے صفحے پر راولپنڈی سے نور کہتی ہیں کہ وہ افراد جو کسی دھماکے کے نتیجے میں کوئی اعضاء کھو دیں, ریاست کو ان کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے. آپ کی مزید آراء پر تفصیل سے نظر ذرا دیر میں ڈالیں گے. لیکن آئیے پہلے کرم ایجنسی کے 10 سالہ محمد علی شاہ سے ملتے ہیں. وہ بھی ان بچوں میں شامل ہیں جن کی زندگی دہشت گردی کے خلاف جنگ نے بدل کر رکھ دی. محمد علی شاہ کی ایک ٹانگ اور ایک ہاتھ کی انگلیاں بارودی سرنگ کے دھماکے کا نشانہ بن گئیں. بین الاقوامی ادارے ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز نے محمد علی شاہ کے علاج کی ذمہ داری اپنے اوپر لی ہے. ادارے نے حال ہی میں پشاور میں ایسے معذور لوگوں کی حالت زار کے بارے میں آگہی پیدا کرنے کے لیے ایک تصویری نمائش کا انعقاد کیا. ہمارے ساتھی عزیز اللہ خان نے وہاں محمد علی شاہ سے بات کی. محمد علی شاہ ہے. میرا نام محمد علی شاہ ہے. میں کرم ایجنسی میں گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھتا ہوں. صبح کے وقت اسکول گیا اور آدھی چھٹی کے وقت کھانے کے لیے گھر آ گیا تھا. جب گھر سے اسکول واپس جا رہا تھا دھماکہ ہو گیا. پھر میں بے ہوش ہو گیا تھا.
او بیا زمونگ بازار ہمارے گاؤں کے بازار میں کلینک ہے. مجھے وہاں لے جایا گیا جہاں ڈاکٹر نے میرے جسم سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے پٹیاں باندھ دی تھیں. کومه وینه وا آی ودروله بس بیا پټې وکړې بیا سدی ته راوړم. اس کے بعد ایمبولینس میں مجھے ایجنسی ہیڈ کوارٹر سدا کے ہسپتال اور پھر ہنگو کے ہسپتال لے گئے جہاں مجھے کہا گیا کہ تمہارا علاج یہاں نہیں ہو سکتا. اس کے بعد مجھے پشاور میں لیڈی ریڈنگ ہسپتال لایا گیا تھا. ڈاکٹر جب پٹیاں کھولتے تھے تو بہت تکلیف ہوتی تھی. دھماکے سے پہلے جب میں صحت مند تھا میں سبق پڑھتا تھا اور ساتھیوں کے ساتھ کرکٹ کھیل سکتا تھا. اب باقی بچے تو کرکٹ کھیل سکتے ہیں لیکن میں صرف بیٹھ کے تماشا دیکھتا رہتا ہوں. جب میری مصنوعی ٹانگ لگ جائے گی تو میں مسجد جاؤں گا, قرآن کی تلاوت کروں گا اور کرکٹ کھیلوں گا. اسکول تو اب کھل گئے ہیں لیکن میں اسکول نہیں جاتا. جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں پھر سے اسکول جاؤں گا. میں 6ٹھی جماعت کا طالب علم ہوں. میرے دوست اب 7ویں جماعت میں چلے گئے ہیں. زمونگ په تری منگل کی استادان نشتا. ہمارے گاؤں تری مینگل میں حالات کی وجہ سے اکثر استاد اسکول نہیں آتے. میری خواہش ہے کہ میں بڑا ہو کر استاد بن جاؤں اور بچوں کو بہتر تعلیم فراہم کروں. استاد جو شم د کلی مشرومان لپاره تعلیم اور تربیت. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں ہمارے سوشل میڈیا صفحات پر کیا کہا جا رہا ہے. رشید بھٹی کراچی سے لکھتے ہیں کہ سول سوسائٹی کو اپنا اصل کام کرنا چاہیے تاکہ ان لوگوں کی مدد کی جا سکے. عافیہ لکھتی ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ معذور افراد کے لیے ایک ادارہ بنا دے جہاں یہ لوگ کام کر سکیں. اور دبئی سے وقاص مغل کہتے ہیں کہ ہم تو معذوروں کو لولا لنگڑا کہتے ہیں, ہمیں اپنے بچوں کو انسانی اخلاقیات سکھانی چاہیے. آئیے اب ایک نظر دیگر اہم موضوعات پر ڈالتے ہیں. لیپ ٹاپس اور ٹیبلٹس بچوں کو تعلیم دینے کا اہم ترین ذریعہ بن چکے ہیں, لیکن ایک معروف تھنک ٹینک OECD کے تعلیمی ماہرین کی نئی تحقیق کا کہنا ہے کہ روایتی طریقوں کے بجائے کمپیوٹر کی مدد سے سیکھنے سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی. شان کاگلن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں عادل شاہ زیب. برطانیہ میں بچوں کی کمپیوٹر کی تعلیم پر سالانہ کروڑوں ڈالرز خرچ کیے جاتے ہیں. مشرقی لندن کے اسکول کے کلاس رومز میں ٹیکنالوجی بچوں کو پڑھانے کا ایک اہم ذریعہ ہے, لیکن OECD کے تعلیمی ماہرین کی تحقیق نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ کیا کمپیوٹر بچوں کے ریزلٹس بہتر بنانے میں کوئی کردار بھی ادا کر رہے ہیں. جواب ہے جی نہیں. اس تحقیق کے مطابق ان ممالک کے بچے جو کہ کمپیوٹنگ پر کافی پیسہ خرچ کر رہے ہیں ریڈنگ, میتھس اور سائنس کے مضامین میں بہتر نتائج حاصل نہیں کر پائے. بہتر نتائج ایشیائی ممالک کے بچوں کے آئے جہاں بچوں کو کمپیوٹر کے ذریعے کم ہی سکھایا جاتا ہے. رپورٹ کے مطابق کمپیوٹر پر بچے کم ہی سیکھتے ہیں. ٹیکنالوجی سے ہمیشہ غلط امیدیں وابستہ کی گئیں. وہ لوگ جن کا یہ خیال تھا کہ کمپیوٹر کے ذریعے بچے زیادہ سیکھیں گے اس تحقیق کے نتائج سے مایوس ہوں گے. تو کیا اب وقت آ گیا ہے کہ اسکولز ٹیچنگ کے روایتی طریقوں کی طرف دوبارہ لوٹ جائیں؟ تعلیم کا مقصد ٹیکنالوجی سکھانا ہی ہے. ہم بچوں کو مستقبل کے ان چیلنجز کے لیے تیار کر رہے ہیں جن کا ابھی وجود ہی نہیں, اور وہ ٹیکنالوجی بھی جس کا ابھی وجود نہیں. آپ ٹیکنالوجی کو کیسے یکسر سکھانے کے عمل سے نکال سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کو کلاس روم سے بالکل نکالنا تو بہت ہی مشکل ہے, لیکن کلاس روم میں اس کے استعمال پر بحث ضروری ہے. شان کاگلن کی رپورٹ. شمالی کوریا کا کہنا ہے کہ اس نے اپنے سب سے بڑے جوہری ری ایکٹر یونگ بیونگ کو دوبارہ چلا دیا ہے. شمالی کوریا کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایٹمی ہتھیاروں کے معیار اور مقدار میں اضافہ کر رہا ہے تاکہ کسی بھی ایٹمی حملے کا جواب دے سکے. امریکی حکام نے شمالی کوریا کے دعووں پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے. شام کے شمال مشرقی شہر ہساکا میں ہونے والے کار بم دھماکے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. دھماکے کی ذمہ داری خود کو دولت اسلامیہ کہنے والی شدت پسند تنظیم نے قبول کی ہے جو کہ ہساکا شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہنگری نے تارکین وطن کو ملک میں داخلے سے روکنے کے لیے سربیا کے ساتھ لگنے والی سرحد پر ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. ہنگری کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے حال ہی میں سرحد پر لگائی گئی باڑ کو پار کرنے پر 60 افراد کو گرفتار کر لیا ہے.
امریکہ کے ایک ہوٹل میں بن بلایا مہمان آیا, سٹاف کی دوڑیں لگوائیں اور بل دیے بغیر بھاگ نکلا. جی ہاں, یہ مہمان ایک ہرن تھا جو کہ ہوٹل کا شیشہ توڑ کر اندر داخل ہوا اور لانڈری روم کا چکر لگانے کے بعد بھاگ نکلا. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ bbcurdu.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی گئیں. پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع بدین میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی چہروں پر ہمارے نامہ نگار ریاض سہیل کا کالم آپ نے بہت پڑھا. اس کے علاوہ میانمار کے شب و روز کی پکچر گیلری بھی بہت دیکھی گئی. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر آپ کی ملاقات کرائیں گے افغان بچیوں کی تعلیم کے لیے زندگی وقف کر دینے والی عقیلہ آصفی سے. اور برسلز میں اب اسٹیشن اور ٹرینیں بھی موسیقاروں کا میدان بن گئی ہیں. BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ نازکی. افغان ٹیچر عقیلہ آصفی کی بچیوں کی تعلیم کے لیے کوششوں کو سراہتے ہوئے انہیں اقوام متحدہ کی جانب سے 2015 کا پناہ گزینوں کا نانسن ایوارڈ دیا گیا ہے. عقیلہ آصفی 2 دہائیوں پہلے کابل میں خانہ جنگی سے بھاگ کر صوبہ پنجاب کے ضلع میاں والی منتقل ہوئی, جہاں انہوں نے ایک خیمے میں بچیوں کے لیے اسکول شروع کیا. وہ اب تک 1000 سے زیادہ بچیوں کو تعلیم دے چکی ہیں. ہمارے ساتھی امبر شمسی نے ان سے بات کی اور سب سے پہلے پوچھا کہ اعداد و شمار کے مطابق 80% افغان تارکین وطن اسکول نہیں جاتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیمپ میں یعنی لڑکی کوئی اسکول نہیں جاتے, 1% بھی اسکول میں نہیں جاتے, اور صرف لڑکے جاتے ہیں. صرف لڑکے جاتے ہیں. ان لڑکی کے لیے اجازت نہیں تھی گھروں سے. انہوں نے یہ کام کو اپنی روایات کے خلاف سمجھتی تھے, اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دیتے کہ اس کا بیٹی گھر سے باہر نکلے اور اسکول میں داخلہ لے. تو جب آپ نے ان کو پڑھانے کا سوچا تو کیا مشکلات تھیں؟ کس طرح سے آپ کو لوگوں سے لڑنا پڑا یا سمجھانا پڑا؟ پہلا اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا اور اس کی اجازت کے بعد وہ معاشرے کے بڑی لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا, اور اس کے بعد میں نے ان لوگوں کا اس بات پر راضی کیا کہ وہ اپنی بچے یعنی ایک سواد یا علم اصول کے لیے اجازت دے, اور ایک چھوٹی سی خیمے کے نیچے میں ان کے لیے تعلیمی پروگرام شروع کیا. پہلا کیا وجہ ہے کہ آپ استاد بنی؟ اگرچہ میرا ابو کا خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنے, مگر جو میرا خواہش تھا معلمی کا, میں اس رشتہ کو قبول کیا جو یہ پیغمبروں کا رشتہ ہے اور بہت مقدس رشتہ ہے, اس لیے ابھی تک مجھے بہت اچھی لگتی ہے معلمی. آپ 1-2 ایسے بچیوں کی کہانی بتا سکتی ہیں جن کو آپ نے مدد کی ہو, جن کی زندگی میں فرق پڑا ہو پڑھائی کی وجہ سے؟ میرا 3 شاگرد ہے جو انہوں نے 7ویں تک انہوں نے تعلیم کیا یہ افغان مہاجرین کیمپ میں. اس کے بعد اس کا شادی ہوئی اور وہ چلے گئے قندوز صوبے میں. جو قندوز صوبے میں چلے گئے 1 مہینے کے اندر ادھر ایک اسکول کھولا. ابھی تک 12 سال شاید 10 سال 12 سال ہو گئی اس کا اسکول جاری ہے. اب آپ کو یہ جو ایوارڈ ملا ہے اس سے آپ کے کام میں کیا فرق پڑے گا؟ کوئی خطرہ تو نہیں ہے کیونکہ ظاہر ہے لڑکیوں کی جو تعلیم ہے مخالفت تو ہے. ابھی تک کسی نے مخالفت نہیں کیا. اس کے بعد مجھے کیا معلوم ہے کہ لوگ میرے بارے کیا سوچیں گے, مگر ایک بات میرا دل میں بھی ہے زبان میں بھی کہ میں بچوں کے لیے تعلیم دیں گے اور تعلیم ضروری ہے. یہ نہ کوئی اسلام کے خلاف ہے ورنہ انسانیت اور بشریت کے خلاف کام ہے. اگر اس کے باوجود کسی نے میرا کام کسی کا برا لگتے ہے, مجھے کیا معلوم ہے کہ خطرہ بن گئے کہ نہیں. عقیلہ آصفی سے امبر شمسی نے بات کی. اگر آپ یہ انٹرویو یا آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے, پتہ ہے youtube.com/BBC اردو. اگر آپ ہمارا پروگرام موبائل پر دیکھتے ہیں تو ہم نے آپ کے لیے خصوصی موبائل پلے لسٹ بھی تیار کی ہے جو ہمارے یوٹیوب پیج پر موجود ہے. ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.
برسلز میں ایک دوپہر لوگ زیر زمین ٹرین پر چڑھ کر اس وقت حیران رہ گئے جب انہیں غیر متوقع طور پر پیانو پر بجتی دھنیں سنائی دی. ایک فرینچ پیانسٹ نے چلتی ٹرین پر بیتھوون اور شوپان جیسے عظیم موسیقاروں کی دھنوں سے مسافروں کو محسوس کیا. کیتھرین امو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں قندیل شام. برسلز میں اس زیر زمین ٹرین میں رش تو تھا لیکن مسافروں کو اس سے زیادہ شکایت نہیں تھی. بیتھوون، دیبیوسی، شوپان جیسے عظیم موسیقاروں کی دھنیں جو انہیں سنائی جا رہی تھیں. یہ خلاف توقع تھا اور ہم یہ دیکھ کر حیران ہوئے. یہ اس آرٹسٹ کے لیے بھی ایک بڑی کامیابی ہے. فرینچ پیانسٹ فرینک بریلی کے لیے بھی یہ پہلا تجربہ ہے. ان کے پیانو اور کرسی کو زمین پر نصب کیا گیا تھا. اگر آپ نے کبھی زیر زمین ٹرین پر سفر کیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں بیٹھے کچھ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور یہاں تو مہارت کے ساتھ عظیم موسیقاروں کی دھنیں بجائی جا رہی تھیں. ہاں مجھے مزہ آ رہا ہے. یہ میرے لیے تو چیلنج تھا ہی لیکن ان کے لیے بھی جنہوں نے یہ انتظام کیا. سب وے ٹرین اور پھر یہ 200 کلو وزنی پیانو جسے ہمیں یہاں نصب کرنا تھا. یہ ماحول اور لوگوں کے چہروں پر حیرانی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی. بریلی ویلونیا کے رائل چیمبر آرکیسٹرا کے ڈائریکٹر بھی ہیں. انہوں نے ٹرین کے اسٹیشن پر بھی اپنے فن کا مظاہرہ کیا. برسلز کی پبلک ٹرانسپورٹ کے ڈائریکٹر جنرل نے مسافروں کو اس طرح سے محظوظ کرنے کا مشکل منصوبہ بنا کر انہیں حیران تو کیا لیکن پھر خوب داد بھی وصول کی. کیتھرین امو کی رپورٹ. آخر میں آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ مسلح تنازعات میں بموں کا نشانہ بننے والوں کی حالت زار آج کی سیربین کا بڑا موضوع تھی. پاکستان آئی ڈیز اور دوسرے بموں کا شکار بننے والوں کی تعداد کے لحاظ سے چوتھے نمبر پر ہے، جہاں مرنے والوں کے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگ اپنے ہاتھ پاؤں سے بھی محروم ہو چکے ہیں. اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. پروگرام میں پیش ہونے والے موضوعات پر اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو فیس بک پر ہمارا صفحہ حاضر ہے. آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل @BBC اردو کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. کل پھر حاضر ہوں گے. عالیہ ناز کی کو اب اجازت دیجیے.